اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ سورۃ سبا، یہ جو مدنی سلسلہ شروع ہوا تھا سورہ سبا سے، اس کے بعد پھر سورہ فاطر آئی، سورہ فاطر کے بعد یاسین آئی، اور یاسین کے بعد پھر سورہ صافات اور سورہ صاد آئی، جن کا مطالعہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب اسی جو مکی صورتوں کا گروپ ہے اس کے اندر اب مزید صورتیں آ رہی ہیں۔ ان کا مرکزی مضمون توحید ہے، خاص طور پر توحید کے عملی پہلو کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، تھیوریٹیکلی پہچانا، انٹلیکچولی پہچانا، لیکن عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سبمشن ہے وہ ان صورتوں کا تقاضا ہے۔ خاص طور پر جو پہلی 4 صورتیں آ رہی ہیں، سورہ زمر، سورۃ مومن، سورۃ حامیم سجدہ، اور اس کے بعد سورۃ شورا۔ یہاں سے جو سورۃ زمر سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں بار بار ایک لفظ آئے گا، دین خالص، الا للہ الدین الخالص۔ آگاہ ہو جاؤ، سن لو، پلیز نوٹ کہ دین خالص صرف اللہ کا ہے۔ دین طرز زندگی کو کہتے ہیں، طرز حیات کو کہتے ہیں۔ خالص چیز وہی ہوتی ہے کہ جو 100% خالص ہے۔ اگر کسی پروڈکٹ کے اوپر خالص کا لیبل جینوئن ہے تو وہ صرف وہی ہے کہ جو 100% خالص ہو۔ اگر اس میں 0.1% بھی امپیورٹی ہو تو اس پر خالص کا لیبل نہیں لگ سکتا۔ تو انسان کا اپنی بندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا، یعنی اس جسم سے لے کر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے کنٹرول میں دیا ہے، دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینا، پھر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا، جد و جہد کرنا۔ یہ سب کیا ہیں؟ اس توحید کے عملی تقاضے ہیں کہ جو ان صورتوں کے اندر ملیں گے۔ ان صورتوں میں سے صرف سورۃ زمر ایسی ہے کہ جس کے شروع میں حروف مقطعات نہیں ہیں، یہ ڈائریکٹ شروع ہو جاتی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اگلی جو صورتیں آ رہی ہیں سب کی سب وہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ سورۃ مومن بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، سورۃ حامیم سجدہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر سورۃ شورا بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، سورۃ زخرف، سورۃ دخان، سورۃ جاسیہ اور سورۃ احقاف۔ یہ سب کے سب جو ہیں یہ حوامیم کہلاتی ہیں کہ ان میں حروف مقطعات جو ہیں وہ ایک ہی کامن ہے، حامیم، سوائے اس سورۃ زمر کے۔ لیکن مضمون کے اعتبار سے یہ سورۃ زمر جو ہے یہ تمام ان صورتوں کی ماں ہے کہ ان میں ان جنرل تقاضا کیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو، خالص بندگی اختیار کر لو، اور پھر باقی جو ہے وہ 1 by 1 جو ہے اس میں پھر مختلف ڈائمینشنز جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں گی۔ تو آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ بالادست اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً ہم نے اے نبی آپ پر کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پس عبادت کر اللہ کی، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی انفرادی سطح پر بھی مطلوب اور مقصود اللہ کی ذات ہو، اللہ کی بندگی ہو، اور اجتماعی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ ہی مقصود ہو، مطلوب ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین خالص ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے
کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ آپ خالص اللہ کی بندگی کریں اور اس کی بندگی میں کسی بھی لیول پر کسی کو شریک نہ بنائیں۔ الا للہ الدین الخالص، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ دین خالص صرف اللہ کا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو دوست بناتے ہیں، ما نعبدون الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یعنی یہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کہتے یہ ہیں، یعنی ان کا قول ڈائریکٹلی نقل کر دیا گیا ہے کہ وہ یہ ایزیوم کرتے ہوئے ان کی بندگی کرتے ہیں جیسے وہ انہیں اللہ کے قریب لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایبسولیوٹ انکار وہ دنیا میں آپ کو بہت کم ملے گا۔ جتنی بھی شرک کی صورتیں ہیں ان میں، یعنی شرک کے معنی پارٹنرشپ ہے، ایسوسیشن ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کریں گے اور اصل میں بندگی جو ہے وہ کلیم کریں گے ہم اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارا خیال یہ ہے، ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ ہستیاں ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں گے۔ خواہ وہ فرشتوں کو پوج رہے ہوں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے تو ہم فرشتوں کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، دیر بائی ویل گیٹ اٹیچ ٹو اللہ، یا اللہ کے نبیوں یا اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے بندوں کی وہ بندگی کا عبادت کریں گے تو بھی اسی خیال سے کریں گے کہ یہ اللہ کا قرب رکھتے ہیں اور ان کے تھرو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو ما نعبدون، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفی، مگر یہ کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فی ما ہم فیہ یختلفون، ان تمام ایشوز میں جن کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی بھی جھوٹے اور ناشکرے کو راستہ نہیں دکھاتا۔ دو چیزیں جو ہیں ان میں ہمیں ضرور فرق کرنا چاہیے، ایک ہے بندگی، یعنی انسان کا ایٹیٹیوڈ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے، اس کا شکر گزار رہے اور اس کے سامنے سرنڈر کرتا رہے ہر اعتبار سے۔ یہ سرنڈر جو ہے یہ نماز میں تو باقاعدہ جسچر کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن مطلوب کیا ہے کہ انسان کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اللہ کے سامنے۔ میرے اندر کوئی طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، میری نہیں۔ میرے اندر کوئی صلاحیت ہے تو وہ میری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کوئی ٹیلنٹ ہے تو وہ میرا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے تو اپنے آپ کو انکیپیبل سمجھے، بیکار سمجھے، ناچیز سمجھے۔ یہ جو پرانے ہمارے بزرگوں کے وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے ناچیز، بندہ ناچیز، اب غور کریں نا کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ نہیں، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، میں کچھ نہیں۔ حقیر، ناکارہ، انکیپیبل۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جو قریب ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کو مزید نوک پلک سنوارتا ہے۔ جیسے کئی دفعہ میں نے حوالہ دیا ہے کہ سورہ کہف میں ہم نے پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صرف انشاءاللہ کہنا بھول گئے، حالانکہ میرا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انشاءاللہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت فرمائی کہ 15 دن تک وہی نہیں آئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یوں پھر ریفائن کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف میں رجوع کروں گا تو اللہ تعالیٰ پھر مجھے بار بار ٹوکے گا، ریفائن کرے گا، ریئلائز کروائے گا، پھر میں معافی مانگوں گا، پھر میری گاڑی آگے چلے گی، پھر میں کوئی غلطی کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مجھ پر مہربان ہوگا تو مجھے ٹوکے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے نظر انداز کرے گا تو پھر جا دفعہ ہو۔ کہ ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو ہمارا کام کبھی نہیں رکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ ہماری اصلاح کرے، اس لیے کہ ہم نے ہمارا اس کی طرف رخ ہی نہیں ہے۔ ہاں جب ہم اس کی طرف رخ کریں گے
بندگی کو اپنا شعار بنائیں گے تو بندگی میں جب ہم تمہاری کمی آئے گی تو فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں روکے گا، ٹوکے گا. کبھی محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تھپڑ لگایا مجھے، اور یہ اللہ تعالیٰ تھپڑ مارے تو اس جیسی چیز ہی کوئی نہیں. انسان جو ہے وہ ہمیشہ جو پرانا روایتی انداز ہے کہ والدین اپنے بچے کی سرزنش کرتے تھے اور پرائے کے بچے کو کچھ نہیں کہتے تھے. اب اگرچہ وہ چیز بھی وہ ٹریڈیشن سے نکل گئی ہے، اب والدین جو ہے وہ اپنے بچے کو سچا کہتے ہیں، اس کو ٹھیک کہتے ہیں اور دوسرے کو غلط کہتے ہیں. جبکہ جو روایتی انداز کیا ہے کہ اپنے بچے کی اصلاح کے لیے اس کی پٹائی کی جاتی تھی اور دوسرے کے بچے کو کچھ نہیں کہا جاتا. تو جھوٹ اور ناشکری یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان سچ بولے اور شکر گزار رہے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. یعنی جو کذب ہے یہاں پر اگر دونوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ کذب اپنے بالے میں انسان کا جھوٹا تاثر ہے کہ میں بڑی شے ہوں، حالانکہ وہ کچھ ہے کچھ نہیں. اپنے گریبان میں جھانکے اپنا جائزہ لے تو اندر سے تو آواز یہ آئے گی کہ تم بیکار ہو. لیکن انسان دوسروں کے سامنے ذرا یوں اکڑ کے بیٹھتا ہے، شو کرتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، حالانکہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں ہے. وہی بات رہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی منسوب کر دے کہ میرا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ بندگی کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. لو اراد اللہ یتخذ ولدا لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء سبحانہ. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے وہ جسے چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ مجھے آپ کو بیٹے کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ مجھے بہرحال یہ پتا ہے کہ میں نے جانا ہے، تو میں اپنا ایک خلیفہ چاہتا ہوں، اپنا ایک سکسیسر چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو حی ہے، زندہ ہے، لا یموت، وہ مرنے والا نہیں ہے، لہذا اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، اس سے ابو ہے. هو اللہ الواحد القہار، اور وہ یکتا اور زبردست ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، بامقصد پیدا کیا. یکور اللیل علی النہار، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے، کور کرتا ہے. وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور وہ رات کو دن کو رات پر لپیٹتا ہے. یہ جو سوئچر ہوتا ہے نا ویڈیو کا، کہ 2-3 کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو پروڈیوسر جو ہے وہ ایک تصویر کو کم کر رہا ہوتا ہے اور دوسری کو اوپر بڑھا رہا ہوتا ہے. ایک تصویر دوسرے کے اندر مرج ہو جاتی ہے. پہلے ایک تصویر تھی وہ لپیٹی جا رہی ہوتی ہے، اس کی جگہ پر دوسری تصویر آ رہی ہوتی ہے. بالکل رات اور دن کا نظام ایسا ہے. اب جو ہے وہ پیک پر ہے اور زوال ہو چکا ہے. اب زوال سے کیا ہے؟ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دن جو ہے وہ رات کے اندر مرج ہونا شروع ہو جائے گا، یا یوں کہیے کہ اب آہستہ آہستہ رات جو ہے وہ دن کو کور کرتی چلی جائے گی. اور پھر صبح کیا ہوگا؟ ڈان سے، یعنی جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو پاؤں پڑتی ہے نا، پھر آہستہ آہستہ وہ روشنی جو ہے وہ رات کو کور کرتی چلی جائے گی اور پھر پورا دن چڑھ جائے گا. تو اس کو یہاں پر بیان کیا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو سروس پر لگایا ہے. کُلٌّ یجری لأجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت معین تک. الا هو العزیز الغفار، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ
آل مائٹی ہے، زبردست ہے، اور وہ بخشنے والا ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں آپ تفاسیر میں پڑھیں گے جس میں بڑے سائنٹیفک نکات جو ہیں وہ بیان ہوتے ہیں۔ میری ناقص رائے کے اندر ان کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ یہ عام انسان کی جو آبزرویشن ہے اسی کو ذرا تھوڑا سا بیان کر دیا جاتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اب اس میں کوئی خاص سائنٹیفک بات تو نہیں، جیسے میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ دن جو ہے وہ رات کے اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے اور رات دن کے اوپر چڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح آگے آ رہی ہے ایک بڑی اہم بات، اس کو آپ سائنٹیفک ٹرمز میں لیں تو بہت بڑی سائنسی حقیقت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ اب میں اس آیت پر پہنچوں گا تو آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پہلے ان پرنسپل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سب نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یہ ایک عام آدمی کی آبزرویشن کے مطابق ہوتی ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا اس وقت مجھے سائنٹیفک ڈیٹیل جو آج ہم محسوس کر رہے ہیں اس وقت وہ اپریشیٹ نہیں کی جا سکتی تھی، لہذا وہ جو ایک عام آدمی کی آبزرویشن ہے اسی کے اعتبار سے ساری کی ساری ڈسکرپشن ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک انڈیویجول سے پیدا کیا۔ اب یہ انڈیویجول جو ہے، اب اس کی ایکسپلینیشن میں فرق ہے کہ جو ببلک ایکسپلینیشن ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ ایک انڈیویجول نفس واحدہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ بھی ایک انڈیویجول ہے نا۔ اور اب سائنٹیفک جو لوگ ایولیوشن کو مانتے ہیں وہ ایک سیل کو ایک انڈیویجول قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ ایک سیل جو ہے وہ پورا ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے جو سانس لیتا ہے، نیوٹریشن لیتا ہے، ورک کرتا ہے، اس کے اندر کروموسومز ہیں اور پورا اس کے اندر سائنٹیفک فنکشن جو ہے موجود ہیں، وہ بھی ایک پورا انڈیویجول ہے۔ تو دونوں طرف یہ فٹ بات بیٹھ رہی ہے، یعنی آج کا انسان بھی اس کو محسوس کرے گا کہ یس اٹ از دس، اور اس وقت جو انسان تھا وہ بھی محسوس کرتا کہ بالکل ٹھیک بات کہی جا رہی ہے کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجہا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ اور یہاں بھی یہ دونوں طرف فٹ بیٹھ جائے گا کہ جو ببلک سٹوری ہے اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہو گئی، اور جو سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے اس کے اعتبار سے اسی سیل سے اس کا میٹ بن گیا، جوڑا بن گیا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اب یہ وہ بات ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلقن من بعد خلقن، یعنی ایک درجے سے دوسرے درجے میں، ڈفرنٹ سٹیجز ہیں نا انسان کی تخلیق کی، جس کو دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر وہ ایک انفارم سا ماس بنتا ہے، پھر ایک فارم سا سٹرکچر بنتا ہے، تو اس میں ہڈیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مختلف سٹیجز ہیں، لیکن یہ سارا کچھ کہاں ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ ماں کی بچے دانی میں، اس کی یوٹرس میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر۔ شاہ فیصل سعودی عربیہ کے بادشاہ شاہ فیصل شہید، ڈاکٹر مورس بکائے وہ ان کے معالج تھے، تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو شاہ فیصل نے انہیں فرینچ ٹرانسلیشن قرآن مجید کا تحفتاً پیش کیا۔ انہوں نے پڑھا تو انہوں نے پھر پوچھا، تحقیق کی کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم سائنس پڑھی ہوئی تھی؟ پتہ چلا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر تو یہ بہت بڑی حقیقت، سائنٹیفک حقیقت جو ہے یہ بیان کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے اور نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔
تو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک نیک آدمی، شریف آدمی تھے، سچے، وہ جو اوپر آیا نا، سچے اور شکر گزار، سچا آدمی تھا اور ایٹیچیوڈ اس کا شکر گزاری والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر پہنچا دیا۔ وہ یس، واقعی یہ انسان کے جو بچے دانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اگر یوں آپ پیٹ کو کھولیں تو سامنے بچے دانی نہیں پڑی ہوئی، پہلے جلد ہے، اس کے بعد پھر دوسری تہہ ہے، پھر تیسری تہہ ہے، اس کے اندر وہ سٹرکچر جو ہے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اسی پیٹ کو آپ کھولیں گے تو آپ کو یہیں پر میدا بھی ملے گا، پھر یہیں پر آپ کو جگر بھی ملے گا، یہیں پر آپ کو تلی بھی ملے گی، اور اسی میں پھر آپ کو آنتیں بھی ملیں گی، اسی میں مثانے بھی ہیں، اسی میں گردے بھی ہیں۔ تو ہر شخص کہ جو کوئی جانور ذبح کرتا ہے، یہ اس کی آبزرویشن میں ہے کہ بچی دانی بالکل سامنے نہیں پڑی ہوئی، وہ 3 تہیں ہیں جن کے اندر وہ پڑی ہوئی ہے، بچہ جو ہے پل رہا ہے۔ تو ہر آدمی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، وہ بھیڑ بکریاں بھی ذبح کرتے تھے، اونٹنیاں بھی ذبح کرتے تھے، اور گائے بھینسیں بھی ذبح کرتے تھے۔ تو ان سب کا یہ آبزرویشن تھا کہ بچے دانی جو ہے وہ بالکل سامنے نہیں پڑی ہوئی کہ یوں جلد ہٹائیں گے تو سامنے وہ پڑی ہوئی ہوگی، یہ کوئی بہت بڑی سائنٹیفک حقیقت نہیں تھی۔ تو قرآن مجید اصل میں جو نازل ہوا ہے وہ ایک عام آدمی کی سطح پر نازل ہوا ہے۔ وہ عام آدمی آج کا بھی ہے، اور وہ عام آدمی جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے کا بھی ہے۔ جب بھی وہ پڑھے گا تو وہ جو بات ہے جو قرآن مجید جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے، وہ اس کو بڑی آسانی سے اس کی آبزرویشن میں آ جائے گی، اور وہ نتیجہ جس تک قرآن مجید پہنچانا چاہتا ہے اس تک انسان پہنچ جائے گا۔ تو یخلقکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بناتا ہے، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقم من بعد خلقن، ایک سٹیج سے تخلیق کی دوسری سٹیج میں، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فانا تصرفون، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ صرف کہتے ہیں نا پھیرنے کو، صراف تبدیلی، ادھر سے ادھر پھرنا، ادھر سے ادھر پھرنا، تو صرف چینج کو بھی کہتے ہیں۔ اور جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں اور آپ نے منی چینجز کے پاس جانا ہوتا ہے ریال لینے کے لیے، تو کیا بورڈ لگا دیکھتے ہیں؟ صراف، چینج کرنے والا۔ فانا تصرفون، تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ سیدھے راستے کو چھوڑ کر ادھر ہو جاتے ہو۔ ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پر راضی نہیں ہوتا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ پروو کرتا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان رہا ہے، اس کو شکر ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو فیکٹ تو وہی رہتی ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہ مانے تو کیا وہ پیدا نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چوائس دیا امتحان کی غرض سے، اما شاکرا و اما کفورا، کہ وہ چاہے تو شکر گزار بن جائے اور چاہے تو ناشکرا بن جائے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر پر، ناشکری پر راضی نہیں ہوتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزار بنو گے، اس کا شکر ادا کرو گے، تو وہ اس کو پسند کرے گا تمہارے لیے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ دوست دوست کے کام آئے گا۔ ہر شخص کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب ہی کے حضور تمہارا لوٹنا ہوگا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں جتلائے گا، تمہیں بتائے گا، تمہارے سامنے ریکارڈ لائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اور یہ جو
ہمارے سامنے رزلٹ آنے والا ہے وہ بڑا ہاربل ہے. میں کیا کچھ کرتا رہا ہوں, میری زندگی کے کچھ ایسے گوشے ہیں جو کسی کو معلوم نہیں. آپ کی زندگی کے کچھ گوشے ہیں جو آپ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. لیکن جب قیامت کے دن وہ سارا کچا چٹھا کھولا جائے گا تو میری حیرت کی انتہا نہیں ہوگی. ہے یہ بھی ہے موجود, یہ بھی ہے موجود, لیکن انکار میں نہیں کر سکوں گا. وہ ہوگی سب بالکل ٹرو ریپرزنٹیشن میرے اپنے کردار سے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ ریکارڈ کس طرح کا ہے. میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ویڈیو ریکارڈ ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ عدالت میں صحت جرم سے انکار کرتا ہے اور پھر پروسیکیوشن جو ہے وہ ویڈیو چلا دیتی ہے یا فوٹیج جو ہے وہ سامنے لائی جاتی ہے سی سی کیمرے کی, تو مخالف جو پروسیکیوٹر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے. تو جب میری فلم میرے سامنے چلے گی تو پھر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یقیناً وہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. یعنی وہ فلم جیسے ہم جاتے ہیں نا آئی سی یو میں, تو وہاں مریض کے سرہانے جو ہے وہ مانیٹر لگا ہوا ہوتا ہے, اوپر مسلسل جو ہے وہ ای سی جی آ رہی ہے. اب غور سے دیکھیں تو اس میں بلڈ پریشر بھی آ رہا ہے, پلس ریٹ بھی آ رہا ہے اور ہارٹ ریٹ بھی آ رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر جو ہے وہ ساتھ ہی آ رہا ہے. تو وہ جو ویڈیو چلے گی میری, اس میں ساتھ ساتھ میری انٹینشن بھی شو رہی ہوں گی کہ کوئی کام اگرچہ وہ اچھا کام تھا دکھنے میں, لیکن غور سے نیت دیکھی تو معلوم ہوا کہ اس میں دکھاوا مطلوب تھا, اپنے علم کا روب ڈالنا مقصود تھا, آپ کو امپریس کرنا مقصود تھا. تو وہ بھی وہاں پر ریکارڈڈ ہوگا. اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں, وہ سارے نیک عمل کو بھی زیرو کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو سینوں کو بھیدوں کو بھی جانے والا ہے. تو وہ سینوں کے اندر جو راز پوشیدہ ہیں, میری نیت, میرا ارادہ, وہ بھی سامنے جو ہے وہ شو کر رہا ہوگا. تو اس ریکارڈ کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا زبردست ریکارڈ ہوگا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. آپ سب نے کم سے کم کراچی کا ہوائی جہاز کا سفر تو ضرور کیا ہوگا, اور کراچی تک بھی ایک پاکٹ آتی ہے جہاں ہوائی جہاز جو ہے وہ چکولے کھاتا ہے اور سیٹ بیلٹ کا نشان جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے. تو اسی وقت آپ کو کلمے کی آوازیں جو ہونی شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ جو روز آنے جانے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک 4-5 منٹ کی ایک پاکٹ آتی ہے, پھر اس کے بعد ہوائی جہاز نکل جاتا ہے. لیکن بہرحال ایک دفعہ انسان کا دل دھڑکتا ضرور ہے کہ کہیں موت واقع نہ ہو جائے. تو انسان کے لیے تکلیف, پریشانی, یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے جو بالکل بھولا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے, ایک عام آبزرویشن ہے, کوئی بہت زیادہ کوئی ٹیکنیکل چیز بیان نہیں ہو رہی. ہمارا روز کو آبزرویشن ہے کہ ذرا 4 دن بخار رہے تو خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں ڈینگی نہ ہو گیا ہو, 4 دن کھانسی رہے تو فوراً خیال آتا ہے کہ یہ کہیں کووڈ نہ ہو گیا ہو. یہ کیا ہے, یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے, اور جب انسان پر تکلیف جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے پھر انسان اسی ڈگر پر چل نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے. تو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ, جب انسان کو تکلیف آتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے, دعا ربہ منیبًا الیہ, تو اللہ کو پکارتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا خولہ نعمتا منہ, اور پھر جب اس کو ہماری طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے, جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو کوئی نعمت پہنچاتا ہے, اس پر کوئی احسان کرتا ہے, ما کانا یدعو الیہ من قبل, جس کے لیے پہلے وہ اس کو پکارتا تھا کہ یا اللہ مجھے یہ نعمت عطا کر دے. یعنی ایک شخص ہے, بے اولاد ہے, دعائیں کرتا ہے کہ
یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اپنے ہر دوست سے، ہر ملنے والے سے، ہر جس کو وہ ذرا نیک آدمی سمجھتا ہے کہتا ہے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کر دے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. یعنی رائٹ ایٹ دا ٹائم جب اس کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو اس پر وہ حرکتیں جو ہے وہ کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی. بیٹا پیدا ہو گیا، اب کیا ہے، وہاں پر مجرا ہو رہا ہے. یعنی عین اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے وہ مہربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی حرکتیں کرتا ہے. اور یہ بھی کیا ہے، یہ کوئی خاص نئی بات تو نہیں ہے آپ کو بتا رہا، یعنی ہماری روز کی آبزرویشن ہے نا یہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. تو ثم اذا خولہ نعمۃ منہ، جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت پہنچاتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ بھول جاتا ہے اس نعمت کو جس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے پکارا کرتا تھا. وجعل للہ اندادا، اور اللہ کے لیے مد مقابل ٹھہراتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے. اس میں بھی جو خاص طور پر جو نعمت پر باقاعدہ غیر اللہ کی طرف نعمت کو منسوب کر دینا، کہ اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد مانگی اللہ سے تھی، لیکن جب ہو گیا تو اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا. ہمارے ہاں باقاعدہ نام ہوتے ہیں پیرا دیتا، یعنی شرک کا سمبل ہے وہ نام، کہ پیروں کا دیا ہوا بیٹا، حالانکہ مانگا اللہ سے تھا، دیا بھی اللہ نے ہے. لیکن یہ انسان کا وہ جو ناشکرا پن ہے، یہ اس کا مظہر ہے کہ یہ چیز ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے. قل تمتع بکفرک قلیلا، اے نبی کہہ دو ان کو کہ فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا اپنی ناشکری کا. انک من اصحاب النار، یقیناً تو دوزخیوں میں شامل ہوگا. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الاخرۃ ویرجو رحمت ربی، کیا بھلا وہ شخص کہ جو کھڑا ہوتا ہے، قنوت کے معنی 10 بستہ کھڑا ہونا، کہ جو کھڑا ہوتا ہے راتوں کو سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے اللہ کے حضور، یعنی تہجد پڑھتے ہوئے، یحذر الاخرۃ، اور آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے. اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا جاننے والے اور وہ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہاں پر وہ جملہ راستے میں چھوڑ دیا کہ وہ شخص کے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشانی ٹیکتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ اور وہ شخص کے جو اللہ کو سرے سے یاد نہیں کرتا، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد پھر دوسرا جملہ جو ہے وہ فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. یہاں بھی ایک بالکل نارمل انداز میں آپ علم کو سمجھیں. اگر یہاں پر ہم کہیں گے جی عالم اور بے علم لوگ، تو بڑی ایک اسپیسیفک اس کی ڈیفینیشن ہو جائے گی. تو کو سیدھا سیدھا کہیں کہ مور یو نو مور ریورنٹ یو آر، یعنی اللہ تعالیٰ کی جس قدر معرفت ہمیں حاصل ہوگی اتنا ہی ہم اس کے سامنے جھکیں گے. اگر وہی جو بات پہلے شکر گزاری کی ہو رہی ہے اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جتنا انسان اپنے آپ کو انکیپیبل سمجھے گا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اتنا ہی اس کو شکر ادا کرے گا. مور یو نو مور یو ول بی ہمبل، یعنی اتنا ہی شکر ادا کریں گے، اتنا ہی ہمبل ہوں گے اور اتنے ہی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. یعنی چھوٹے سے چھوٹے کام میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا. عملی زندگی میں آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور آپ اپنے اپنے پروفیشن میں ایک مقام رکھتے ہیں، لیکن مطلوب کیا ہے کہ انسان کو ہر دم یہ یاد رہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹے کام میں. اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھنجھوڑتا بھی ہے. آپ نے سب نے یہ تجربہ کیا ہوگا
کہ کوئی ایسی چیز جس میں آپ کو بڑی مہارت حاصل ہے اور آپ اپنے آپ کو اس میں چیمپئن سمجھتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو فیلیور بھی دیتا ہے، اور یہ بھی خاص اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ بندہ بن جائے۔ ریممبر یو آر نتھنگ، میری مہربانی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو۔ لیکن جب انسان بار بار اس کو نظر انداز کرتا ہے اور سبق نہیں سیکھتا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا دفعہ ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کبھی ناکامی دیتا ہے صرف اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں تو ہو I'm sorry کہ میں غلط فہمی میں آ گیا تھا کہ میں بڑی شے ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ تو سب میرے رب کی عنایت ہے کہ جو اللہ نے مجھے عزت دی ہے، مجھے ایک مقام دیا ہے، جو مجھے کیپیبل بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ہمیشہ کے لیے کوئی چیز عطا نہیں کر دی۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ کیپیبلٹی میرے اندر رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھ سے وہ کیپیبلٹی چھین لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اور یہ جھکنا کتنا ہوگا؟ یعنی جو فزیکل جیسچرز ہیں وہ تو سب کے ایک جیسے ہیں۔ جس نے بھی سجدہ کرنا ہے اس نے ماتھا ٹیکنا ہے، ناک لگانا ہے، 2 ہاتھ جو ہیں وہ زمین پر رکھنے ہیں، 2 گھٹنے رکھنے ہیں، اور 2 پاؤں اس کے زمین پر لگے ہونے ہیں۔ یعنی یہ 7 یا 8 ہڈیاں جو ہیں وہ زمین پر لگیں گی، سب سجدہ مکمل ہوگا۔ لیکن 2 سجدہ کرنے والے بھی برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ اس طرح سجدہ کر رہا ہے کہ مسجد تو بنا دی شبر میں امام کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، کہ نمازیں پڑھتے ہوئے بھی، سجدہ کرتے ہوئے بھی، ماتھا ٹیکتے ہوئے بھی ایک شخص اپنے آپ کو چودھری سمجھ رہا ہے، اس کا دل جو ہے وہ سمجھتا کہ میں بڑی شے ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک ایک چیز جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے، کون کس حال میں اللہ کو پکار رہا ہے، کون کس حال میں سجدہ کر رہا ہے۔ تو انسان کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اس چیز کا خیال کہ میں کہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھ تو نہیں رہا۔ بلکہ ایک ضمنی بات جو ہے وہ عرض کر دوں، عام طور پر ہمارے ذہنوں میں اعمال کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو اصل مطلوب ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اس میں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کبھی بھی ایبسولوٹلی نیک نہیں بن سکتے، ایبسولوٹلی نیک کبھی نہیں ہو سکتے، ہم گناہوں سے پاک کبھی نہیں ہو سکتے۔ خامیاں بھی رہیں گی، کوتاہیاں بھی رہیں گی، گناہ بھی رہیں گے، نافرمانیاں بھی رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ری ایشور کیا ہوا ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے مجھ سے معافی مانگ لیا کرو۔ لیکن تمہارا ایٹیچیوڈ بندگی والا ہونا چاہیے، شکر گزاری والا، عاجزی والا ہونا چاہیے، اس پر معافی نہیں ہے۔ آکڑ کی معافی نہیں ہے، بڑے سے بڑے گناہ کی معافی ہے، لیکن انسان عاجزی کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ 100 گناہ ہو جائے اس سے، لیکن اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس میں آکڑ نہ ہو، اس کے مقابلے میں وہ نیک کام کر رہا ہے، لیکن نیک کاموں ہی کا، نیکی ہی کا اس کو عجب ہو جائے کہ میں بڑا نیک ہوں، تو تبھی بڑا غرق ہو گیا۔ اس لیے کہ جو بنیادی وہ بیس لائن ہے وہ مضبوط رہنی چاہیے، کہ انسان کو ہر وقت یاد رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، مجھے ایک ایک سانس بھی اللہ دلاتا ہے، میں جو لقمہ اندر ڈالتا ہوں اس کو میرے لیے باعث تقویت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بہترین سے بہترین اور موسٹ ہائیجینک خوراک جو ہے وہ بھی میرے پیٹ میں درد کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی تعلق، اور اس میں انسان کے اندر نگرانی کرتے رہنا کہ کہیں میں نہ شکرا تو نہیں ہو گیا،
کہیں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی سے آؤٹ تو نہیں ہو رہا؟ کہیں میرے اندر کوئی عجب تو نہیں آ گیا؟ میرے اندر تکبر تو نہیں آ گیا؟ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اور ان پرنسپل تو یعنی انسان کے اندر وہ بیماریاں ہوں گی، انہی کا ظہور ہوگا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا. لیکن اگر ان کو ایکسپریسلی دیکھا جائے کہ یہ برا کہ یہ برا، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جانا اتنا برا نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کا بندگی سے آؤٹ ہونا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. اس پہ کئی لیئرز ہوں گی. یعنی جب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا اور ہم اس لائن پر چلیں گے تو ہم ایک چھلکا پیاز کا اتاریں گے کہ یہ ٹھیک کر لیا، آگے ایک اور پڑا ہوا ہوگا. پیاز کو ذہن میں ہے نا آپ کے کہ پیاز جو ہے وہ بڑی عجیب سبزی ہے. اس کے آپ ایک چھلکا اتاریں گے اندر ایک اور ہوگا، وہ اتاریں گے تو پھر ایک اور ہوگا، وہ اتاریں گے یہاں تک کہ وہ زیرو ہو جائے گا. تو انسان کی جو وہ ٹیوننگ ہے، فائن ٹیوننگ، ایک ٹیوننگ کریں گے تو اور پھر آگے پڑی ہوگی، پھر وہ کریں گے تو پھر اور ہوگی، پھر اوپر کی. یہی مطلوب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا رہے، اللہ تعالیٰ کا قدم قدم پہ شکر ادا کرتا رہے، اور اپنی حیثیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نتھنگ کی ہو، سم تھنگ کی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایوری تھنگ، سب کچھ ہے، اور میں نتھنگ، نا چیز، کر. یہ جو بزرگوں کے جو القاب ہیں جو اپنے لیے وہ اختیار کرتے تھے، ان پر غور کیجئے گا. پرانا جو ہم نے اسکول میں خط لکھنا سکھایا گیا تھا، اب پتہ نہیں کیسا سکھایا جاتا ہے، میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں. بندہ ناچیز، کر، سب سے حقیر. وہ کیا تھا کہ انسان کو اپنے بارے میں یہی احساس ہونا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے. اسی نے مجھے وجود بخشا ہے، وہی مجھے چلا رہا ہے، سانس بھی وہی دلا رہا ہے. وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں نا کہ ہر سانس پر اللہ تعالیٰ کے دو شکر واجب ہیں. ایک تازہ ہوا اندر لے جانے پر، اور دوسرا جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو باہر نکالنے پر. اور اس میں مزید آپ غور کریں گے تو کتنی اپنے ایک سانس لینے میں کتنے اللہ تعالیٰ نے سٹرکچر مجھے عطا کیے ہیں. ناک عطا کی ہے، حلق عطا کیا ہے، پھر ناک کے اندر یہ جو سائنسز عطا کی ہیں کہ ٹھنڈی ہوا گرم ہو کر اندر جاتی ہے ایک خاص ٹیمپریچر میں، وہ پھیپھڑوں کو ڈائریکٹ جا کر خراب نہیں کرتی اور نیمونیا نہیں ہوتا. اور جب کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں فوراً جو ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے. تو اس سب پر اللہ کا شکر کہ اس نے ناک دی، سائنسز دیے، پھر اس کے بعد گلا دیا، پھر وہ ایک پورا نظام ایک دم جو ہے پھیپھڑے سامنے نہیں پڑے ہوئے، وہ ہوا کی نالی ہے، اس کے بعد پھر دو نالیاں ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی نالیوں میں جا کر وہ پھیپھڑوں میں جاتی ہے. اور کیا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ وہاں خون آ رہا ہے اور اس خون میں وہ ملاپ ہو رہا ہے اور آکسیجن جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ قبول کی جا رہی ہے. پھر وہ خون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت عطا کی ہے کہ ہر سیل تک وہ خون جو ہے وہ آکسیجن پہنچا رہا ہے، نیوٹریشن پہنچا رہا ہے. تو کسی چیز پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا نہ کریں. آنکھیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اگر آنکھیں نہ دیتا، نابینا پیدا کرتا، میں کیا کر لیتا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کان عطا کیے ہیں لیکن بہرے بھی پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے تندرست بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اگر مجھے بیمار پیدا کرتا، لاغر پیدا کرتا تو میں کیا کر لیتا؟ تو مور یو نو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی ان سے کہیے، ان سے پوچھیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو دل والے ہی قبول کرتے ہیں. الباب کے مختلف ترجمے آپ کو ملیں گے. عام طور پر اس کا عقل مند ترجمہ ہوگا. اصل میں لب لباب کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا جو اصل جوہر ہوتا ہے اس کو لب لباب کہتے ہیں. یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا کیا ہے، اس کے اندر جو جوہر ہے وہ کیا ہے؟ وہ سافٹ جو قلب ہے انسان کا، جو فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری بھی اسی میں ہوتی ہے، ناشکری بھی اسی میں ہوتی ہے، ڈر بھی اسی میں ہوتا ہے، اور تکڑا بھی انسان دل کا تکڑا ہوتا ہے، دل اس کا مضبوط ہوتا ہے. وہ دل یہ دل نہیں ہے جو دھڑکتا ہے اور جس کا
یعنی ECG لی جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ ایک سافٹ دل ہے۔ الباب کے معنوں میں سے ایک معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہیں، ہارٹ۔ تو یہی مضمون جو ہے کہ نصیحت قبول کرنا، قلب منیب، قلب سلیم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دل عطا کیا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا اور شکر ادا کرنے والا دل تھا، لیکن جب انسان اس کو خراب کرتا ہے تو پھر وہ غافل دل ہو جاتا ہے، ذاکر دل نہیں رہتا۔ تو نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ یہ سب جو نشانیاں جو اوپر بیان ہوئی ہیں، اس سے نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جس کا دل صاف شفاف ہوگا، اور جس دل پر گرد پڑی ہوئی ہوگی۔ وہ سورۃ نور کے 5ویں رکوع میں جو دل کی وہ تصویر جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 2 دل وہاں پر بیان کیے گئے تھے۔ ایک صاف اور شفاف دل کہ اندر جو روح کی روشنی ہے وہ اس کے جسم میں سرایت کر رہی ہے، اور باہر جو نور وہی آتا ہے وہ سیدھا اس میں سرایت کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ابو لہب کا دل ہے کہ جو سیاہ ہے، اور وہ دل اپنے سگے بھتیجے کو بھی نہیں پہچان سکتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً دل والے، صاف دل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔